اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تاریخ اہل بیت بخش امام رضا یا حصہ تاریخ امام رضا۔ ہماری گفتگو امام رضا کے سلسلے سے چل رہی ہے اور میں نے امام رضا کی انفرادی زندگی کے بارے میں اور انفرادی معلومات کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کیں اور آپ کے خاندان اور آپ کے حسب نسب کے بارے میں، آپ کے امامت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کیں، آپ کے زمانے کے خلفاء کی گفتگو کی اور سیاسی حالات کو پیش کیا۔ امام کو ولی عہد کن وجوہات کی بنیاد پر پیش بنایا گیا تھا اور یہ پیشکش کیوں ہوئی تھی اور اس کے پیچھے کیا سیاسی مقصد چھپا تھا، یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ اور ساتھ میں نماز استسقاء وغیرہ کی اور نماز عید وغیرہ یہ اس طرح کی جو گفتگو رہی کہ جس سے امام کی علمی شخصیت اور امام کی یعنی کمالات پر مبنی شخصیت لوگوں کے سامنے ثابت ہوئی، وہ سب بیان کیا جا چکا۔ آج میں گفتگو کو آخری مرحلے سے نزدیک کر رہا ہوں اور 2 جلسے امید ہے کہ ہوں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ اگلے امام یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی تاریخ تک پہنچ جائیں گے۔ اگرچہ امام رضا کی تاریخ کا خلاصہ یہ جو 10-12-15 جلسات میں کیا گیا ہے یہ واقعاً خلاصہ ہے اور پورا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے مختصر وقت میں، لیکن چونکہ ہمیں اور بھی ائمہ کا تذکرہ کرنا ہے لہٰذا اسی کو کافی جانتے ہوئے میں 1-2 جلسے کے بعد انشاءاللہ پھر امام محمد تقی کے تذکرے تک چلا جاؤں گا۔ اور آپ کی توجہات اور آپ جس محبت سے سماعت فرما رہے ہیں آپ لوگ اور مجھ تک کبھی کبھی تبصرے بھی آپ لوگوں کے پہنچ رہے ہیں، ہمارے مخاطبین بالخصوص خواہران جو ہمارے درس میں شامل ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب آئیے ہماری گفتگو امام کی علمی شخصیت کے سلسلے میں آج ہونی ہے اور اگر اس کے بارے میں گفتگو کی جائے تو کم سے کم جو ہے وہ 7-8 جلسے چاہیے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام ہم اگر دیکھیں تو امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کو جو موقع فراہم ہوا تھا علمی خدمات انجام دینے کا، اس کے علاوہ اگر کسی امام کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار ہو گیا علمی خدمات انجام دینے کا، اور کئی بار ایسا ہوا کہ امام کے مخالفین نے امام کو نیچا دکھانے کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا کہ جس کی وجہ سے امام کی خدا نخواستہ والعیاذ باللہ رسوائی ہو، لیکن وہی پلیٹ فارم امام کی علمی ابوہت کے ثابت کرنے کا اور ثابت ہونے کا سبب بن گئی۔ اور انہی چیزوں میں سے امام رضا علیہ السلام کے علمی مناظرات ہیں۔ ویسے تو امام کی جو ہے مختلف علمی ابواب میں کارکردگیاں اور فعالیتیں تاریخ نے ضبط کی ہیں، چاہے وہ علم کلام ہو، علم فقہ ہو یا علم طب ہو یا دوسرے اسلامی موضوعات ہوں، علم تفسیر وغیرہ، لیکن بالخصوص جو چیز امام کی زندگی کی سب سے زیادہ مشہور ہے اور اس میں بھی اس 3 سال کے دوران کے جو 3 سال امام رضا علیہ السلام نے خراسان میں اور طوس میں گزارا تھا، مرو میں گزارا تھا ولایت عہدی کے دوران، وہ ایک درخشاں زمانہ تھا امام کی علمی خدمات کے انجام دینے کا۔ وہاں امام رضا علیہ السلام کے کئی مناظرے ہوئے ہیں اور ان مناظرات میں امام نے اپنے حریفوں کو، البتہ وہ حریف کہے جانے کے قابل نہ تھے لیکن بہرحال چونکہ مناظرہ کیا اور مامون کے ذریعے سے وہ حریف بنائے گئے، لہٰذا لفظ حریف کا استعمال کر رہا ہوں میں، اپنے حریفوں کو امام نے اس طریقے سے شکست کی اور ہماری اصطلاح میں جو عوامی اصطلاح اگر ہم کہہ سکتے ہیں، شاید زیادہ علمی اصطلاح نہ ہو، چاروں خانہ چت کر دیا اپنے مقابلین کو اور اپنے حریفوں کو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ امام سے متاثر ہو کر کے اسلام کی طرف راغب ہوئے اور ہر مناظرے میں امام نے، چاہے سامنے والے نے جو ہے وہ دل سے امام کا اعتراف کیا ہو یا نہ کیا ہو، مطلب دل سے کرنے مطلب یہ کلمہ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن امام کی علمی ابوہت سے متاثر ضرور ہوا ہر انسان۔ اور ان مناظرات میں کئی مناظرے بڑے مشہور رہے ہیں، جیسے جاسلیق کا مناظرہ، راس الجالوت کا، یا ہربوز اکبر کا، یا عمران سابعی کا،
مناظرہ، یہ 4 مناظرے اس مناظرے کا حصہ ہیں کہ جو تمام ادیان کے ماننے والے علماء کا ایک ہی بزم میں امام رضا سے الگ الگ مناظرہ ہوا تھا، یا اسی طریقے سے جو ہے سلیمان مروزی کا ایک مناظرہ جو ایک الگ نشست میں مامون اور اس کے اطرافیوں کی موجودگی میں اس کے ہم نواؤں کی موجودگی میں ہوا ہے، یا علی بن محمد بن جہم کا مناظرہ، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ بصرہ میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کا مناظرہ، یہ تو خراسان کی بات تھی، مختلف مذاہب کے پیروکاروں اور ماننے والوں کا مناظرہ، ایک بصرہ میں بھی اسی طریقے سے بڑا مناظرہ ہوا ہے۔ تو اس طریقے کے مناظرات جو ہوئے ہیں وہ تو ہوئے ہی ہیں، اور سارے مناظرات جو ہے وہ امام رضا کی کامیابی کا سبب بنے ہیں، امام رضا کی علمی ابوہت کے اس بات کا سبب بنے ہیں۔ لیکن بالخصوص ایک مناظرہ بہت عظیم ہے اور بہت تاریخی مناظرہ ہے کہ جس میں مامون نے امام رضا کو کہیں نہ کہیں نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی، مگر پروردگار عالم اپنے محبوب بندوں کے لیے انہی راستوں کو ترقی کا سبب بنا دیتا ہے جن راستوں سے ان کے حریف یا ان کے دشمن انہیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں موجود تھے، اور مامون نے فضل ابن سہل جو ان کا مخصوص وزیر تھا اس سے کہا کہ مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کو بلاؤ، چونکہ ہم ان سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ فضل ابن سہل نے سب کو دعوت دی اور الگ الگ مذہب کے ماننے والے وہاں سب اکٹھا ہو گئے۔ اب مامون نے اپنی مکاریوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مکاری یہ کی کہ مجمع کے سامنے آنے والے علماء کے سامنے یہ کہا، امام رضا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے چچا زاد برادر ہیں، اور یہ ہمارے رسول یعنی پیغمبر اکرم کی بیٹی جناب فاطمہ کے فرزند ہیں اور ان کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شاید مامون کا مقصد یہ تھا کہ پہلے سے ماحول بنا دے اور اپنے مخاطبین کو یعنی علماء جو آئے ہوئے تھے ان کو متوجہ کر دے تاکہ اگلے دن وہ تیاری سے آئیں۔ چنانچہ اس نے یہ کہا کہ کل تم سب آنا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا، مناظرہ کرنا، ٹھیک ہے، اور دیکھنا تم میں سے کوئی بھی غائب نہ ہونے پائے، اور میں چاہوں گا کہ سب کے سب حاضر رہیں اس نشست میں۔ اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے کے بڑے بڑے مجوسی، عیسائی اور یہودی اور صائبی اور دیگر مذاہب کے ماننے والے یا شرک کرنے والے جتنے بھی دانشور تھے، دانشمند تھے، علماء تھے، سب کو بلایا گیا، سب آئے۔ اب اس روایت کے جو راوی ہیں وہ جناب حسن ابن سہل نوفلی ہیں، وہ امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، ان کے چاہنے والوں میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے امام رضا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، محو گفتگو تھے کہ اتنے میں امام رضا علیہ السلام کے امور کو انجام دینے کے جو انسان معمور کیا گیا تھا، یاسر خادم، وہ یاسر خادم امام کی بارگاہ میں داخل ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے مامون نے آپ کو سلام پہنچوایا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہی مکاری کے الفاظ کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اور مختلف مذاہب کے ماننے والے آئیں گے کل، اگر آپ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے آ جائیں اور اس بزم میں شامل ہو جائیں، اس گفتگو میں، دینی گفتگو ہے تو بہتر رہے گا۔ امام رضا علیہ السلام نے حکیم خاندان نبوت نے ایک جملہ، حکمت آمیز جملہ وہ کہلوا بھیجا۔ بہت دلچسپ مناظرہ ہے، تفصیل ہے، مگر میں درس کے محتوا کو محسوس کرتے ہوئے مختصراً آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امام نے جواب بھیجوایا کہ ابلغ السلام وقل له قد علمت ما اردت وانا سائر الیک بکرۃ انشاءاللہ، جو میرا بھی سلام مامون تک پہنچا دو اور ان سے کہہ دو کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ تمہارا ارادہ کیا ہے اور میں کل صبح انشاءاللہ حاضر ہوں گا، ٹھیک ہے۔ نوفلی کے جو امام کے چاہنے والوں میں سے تھے مگر ابھی پورے طور سے امام کی معرفت حاصل نہیں ہو سکی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب نوفلی کہتے ہیں کہ جب وہ باہر گیا یاسر خادم تو امام نے مجھ سے خطاب کر کہا کہ تم اہل عراق ہو اور عراق والے ذہین ہوتے ہیں، باہوش ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں، عقلمند ہوتے ہیں، تم کیا سوچتے ہو اس سے مناظرے کے بارے میں یا اس سے علمی گفتگو کے بارے میں، مامون کا اس سلسلے میں کیا ارادہ ہو سکتا ہے؟ نوفلی کہتے ہیں
ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کی علمی شخصیت کا اندازہ لگا سکے اور وہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے، لیکن بہت برا جو ہے وہ سوچا اس نے، اس کی سازش، اس کی سوچ بہت بری ہے۔ اور امام رضا کہتے ہیں تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کی کیا پلاننگ ہو سکتی ہے، ہمارے خلاف کس طریقے سے اس کو یوز کر سکتا ہے اس کام کو؟ تو وہ کہتے ہیں نوفلی کہ جو مطلب وہی بات آتی ہے کہ ابھی پورے طور سے امام کی عظمتوں سے واقف نہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ مامون جو ہے وہ آپ کے خلاف ایک جو ہے وہ کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، اور اس کے مامون کے سازش سے وہ خود خوفزدہ تھے، وہ لہر پریشان تھے کہ کہیں امام کے خلاف کچھ نہ ہو جائے۔ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اہل سفسطہ ہیں، اہل مغالطہ ہیں، یہ سب جتنے علماء آ رہے ہیں، ملا آ رہے ہیں الگ الگ مذہبوں کے، یہ سب غلط سلط باتیں کرنے والے، سفسطے بازی کرنے والے، مغالطے بازی کرنے والے، یہ علمی اور دینی باتیں قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ نبی کی بات کریں گے کہیں گے ہم نبی کو نہ مانتے نہیں، آپ رسول کی بات اللہ کی بات کریں گے تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کی بات کا انکار کریں گے، اس طرح کی چیزیں کریں گے اور صرف اپنی بات پہ باقی رہیں گے اور آپ کی بات کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ میں تو مولا آپ سے کہوں گا کہ ان لوگوں سے اپنے کو بچا کے رکھیں اور محتاط رہیں تو بہتر ہے۔ امام مسکرائے اور امام نے مسکرانے کے بعد فرمایا نوفلی کیا تم ڈرتے ہو کہ یہ لوگ مجھے جو ہے وہ باطل کر دیں گے، میری دلیلوں کو جو ہے وہ توڑ دیں گے، باطل کر دیں گے، کاٹ دیں گے، تمہیں یہ فکر ہے؟ نوفلی فوراً سمجھ گئے امام کی بات کو، اور نوفلی کہتے ہیں کہ نہیں مولا، پشیمان ہو کر کے کہتے ہیں، شرمندہ ہو کر کے، خدا کے قسم ہرگز میں نے ایسا نہیں سوچا ہے، میں آپ کے سلسلے سے ڈرتا نہیں ہوں، اور آپ جائیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروردگار عالم ان لوگوں کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب امام نے فرمایا نوفلی کیا تمہیں پسند ہے یہ بات، تم جاننا چاہتے ہو کہ مامون اپنے کام سے کیسے شرمندہ ہوگا؟ سنو، جب میں اہل توریت کے مقابلے میں توریت سے استدلال پیش کروں گا، جب میں اہل زبور کے مقابلے میں زبور سے، اہل انجیل کے مقابلے میں انجیل سے استدلال پیش کروں گا، سابعین سے میں عبرانی زبان میں گفتگو کروں گا، مجوسیوں سے میں فارسی زبان میں باتیں کروں گا، اور میں اہل روم سے رومی لینگویج میں گفتگو کروں گا، اور جو مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کی زبان میں اور ان کی کتابوں سے جب باتیں کروں گا اور دلیلیں دوں گا اور ان کے عقیدوں کو باطل کروں گا، اور تو یہ لوگ ہمارے نظریے کو اور ہماری بات کو، ہماری دلیلوں کو قبول کریں گے۔ اس وقت مامون کو یہ احساس ہوگا کہ جس مقام کے چکر میں وہ پڑا ہوا ہے، جس خلافت المسلمین کے عہدے پر فائز رکھنا چاہتا اپنے کو، اس کا مستحق نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، میں ایک جملہ ایڈ کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ وہ جان ضرور گیا تھا، مگر کفر و عناد اور نفاق جو ہے وہ انسان کو حق قبول کرنے سے باز رکھتا ہے۔ چنانچہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس نے امام رضا کا حق امام رضا کے حوالے نہ کیا اور اپنی سیاست کا شکار امام کو بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ اب اس کے بعد آگے کا واقعہ کیا ہوتا ہے، اس کو میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔